یہ ایک فیصلہ ہے بڑی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا، اور عسکری قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے اوپر واضح ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اگر یہ باز نہ آئے تو یہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے، ان کا وجود برقرار نہیں رہے گا۔ گاٹ اٹ۔ کے حوالے سے سب سے پہلے سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے، رانا ثناءاللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینیٹر رانا ثناءاللہ مشیر وزیر اعظم برائے سیاسی امور ہیں، اور اس میٹنگ میں موجود تھے جو جی ایچ کیو میں ہوئی، جہاں اعلیٰ قیادت جو ملٹری کی ہے اس نے سویلین اعلیٰ قیادت کو بریف بھی کیا۔ رانا صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دا پروگرام۔ رانا صاحب، ہم اٹیک کرتے ہیں دہشت گردوں پہ، اس کا رسپانس آتا ہے افغانستان کی طرف سے، یہ کیا بات ہوئی؟ کیا افغانستان رجیم دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہی ہے پراپرلی ہے؟ اس کے اوپر کچھ لوگوں کا ابھی بھی ابہام باقی ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ایویڈنس کچھ اور کہتا ہے۔ دیکھیں، یہ آپ کے سوال میں جو ہے وہ جواب بھی بڑا واضح ہے کہ یہ موقف یا یہ بیانیہ بالکل غلط ہے کہ افغان رجیم جو ہے وہ ایک حکومت کا درجہ تو اس نے ابھی اختیار نہیں کیا، اور نہ ہی وہاں پہ ان کے ایسے اعمال ہیں کہ جس کو حکومت کہا جا سکے۔ وہ ایک جتھا ہے جو اس ملک کے اوپر جو ہے وہ بندوق کی طاقت سے مسلط ہے، تو وہ بالکل وہ اس دہشت گردی کے جس کا سامنا پاکستان کو ہے اس میں وہ پوری طرح ملوث ہیں۔ وہ ان طالبان کے جنہیں ٹی ٹی پی کہا جاتا ہے، جو اب فتنہ الخوارج ہندوستان ہیں، کیونکہ اب ہندوستان ان کو وہاں پہ اپنے سندور آپریشن فیز 2 کے تحت ان کو ہر قسم کی جو ہے وہ فنڈنگ بھی اور باقی سہولتیں بھی دے رہا ہے، تو یہ ان کے پیچھے ہیں، ان کو ہر طرح کی سہولت، ان کو وہاں پہ ٹریننگ کیمپس دیے ہوئے ہیں، وہاں پہ ان کو رہنے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، سیف ہیونز کیمپس جو ہیں وہاں پہ بنے ہوئے ہیں، تو اس لیے افغان رجیم جو ہے وہ پوری طرح سے اس دہشت گردی میں ملوث ہے جو پاکستان میں ہو رہی ہے۔ رائٹ۔ شہران صاحب، قطر الجزیرہ کی طرف سے نیوز بریک کی گئی کہ افغانستان نے ریچ آؤٹ کیا ہے قطر کو کہ سیز فائر کرائیں ہماری پاکستان سے، اور بہت سارے اور ممالک نے ثالثی کا کردار کی بھی آفر کی ہے پاکستان اور افغانستان کے بیچ میں۔ یہ بتائیے گا کیا افغانستان نے ڈائریکٹلی پاکستان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے سیز فائر کے حوالے سے یا کسی اس طرح کے معاملے؟ افغانستان کی طرف سے سفید جھنڈے تو لہرائے گئے ہیں، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ اس وقت ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، جب یہ دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں مسجدوں میں اور لا انفورسنگ ایجنسیوں پہ، تو اس کے بعد ان کو وارن کیا گیا تھا کہ یہ آپ جو ہے وہ ان حرکتوں سے اور اس دہشت گردی سے آپ باز رہیں اور پیچھے ہٹیں، تو انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی پیش رفت نہیں کی۔ تو اس کے بعد پھر ان یعنی فتنہ الخوارج کے جو ٹھکانے ہیں جن کو سیف ہیونز ہم کہتے ہیں کہ وہاں پہ ان کو یہ سہولت حاصل ہے جو افغانستان رجیم نے دی ہوئی ہے، تو ان کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، ٹارگٹ سے ران صاحب اس کے جواب میں شارٹ، لیکن کچھ خبریں یہ بھی آ رہی تھی کہ ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی کچھ اچیو کیے ہیں پاکستان نے۔ یہ بتائیے گا کہ پاکستان نے جو ہائی ویلیو ٹارگٹس کی خبریں چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ، اس کی کوئی کنفرمیشن ہے رانا صاحب؟ دیکھیں، اس میں جو ہے وہ کیونکہ پاکستان کی مسلح افواج اور ہمارا جو آئی ایس پی آر کا ڈپارٹمنٹ ہے، ونگ ہے، وہ ہمیشہ جو ہے وہ مارکے حق کے دوران بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت ہی محتاط رپورٹنگ کی، انہوں نے جو بات جب کی وہ سچ ثابت ہوئی، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں بھی اور ملک میں بھی قوم میں بھی جو ہے وہ ایک بڑا اعتماد جو ہے وہ اس سے آیا۔ تو ابھی تک یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انڈر کنفرمیشن ہے، ٹھیک، تو جیسے جیسے کنفرم ہوتی جائیں گی تو پھر اس کے متعلق جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہے ڈی جی ایس پی آر نے بھی بات کی تھی کہ یہ جو 274 کا بھی فگر ہے جو طالبان رجیم اور اہلکار خوارج جو ہے وہ
مارے گئے ہیں، یہ بھی بڑا محتاط ہے. لیکن یہ بتائیے گا کہ اب ایکسپیکٹیشن کیا ہے؟ کیا دہشت گردی کے معاملات کے اندر اور واقعات کے اندر مزید اضافہ ہوگا آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے جو پہلے اسٹرائک ان کے سیف ہیونز پہ، ان کے کیمپس پہ کیے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ ری ایکٹ کیا ہے. تو ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھ بار اور بھی وہ ری ایکٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ دہشت گردی کو کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نہ برداشت کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی نیگوشیشن کی جائے گی. دہشت گرد سے مذاکرات والی بات جو ہے، یہ پوری دنیا میں یہ مسلمہ اصول بن چکا ہے کہ نہ تو دہشت گردی جو ہے وہ اس کے لیے کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو سکتا ہے یا اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی دہشت گردوں کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات ہو سکتے ہیں یا ان سے کوئی بات ہو سکتی ہے. تو یہ جب تک یہ اس انجام کو نہیں پہنچ جاتے کہ جو انجام ایسے لوگوں کا ہونا چاہیے، اس وقت تک پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ اپنا آپریشن جو کہ انٹیلیجنس بیسڈ اس سے پہلے بھی چل رہا ہے اور آگے بھی چلے گا. بیچ میں اس قسم کے پیچز بھی آئیں گے، جیسے کل انہوں نے حملہ کیا تو اس کے بعد پھر تھوڑا اس جو ہے وہ آپریشن کو جو ہے وہ آئی بی او سے ہٹ کے جو ہے وہ تھوڑا اس کو وائڈ کرنا پڑا، اس کو وسیع کرنا پڑا. تو یہ فیزز بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو یہ ایک فیصلہ ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. اور عسکری قیادت جو ہے وہ پوری طرح سے اس کے اوپر واضح ہے کہ ان کو انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ اگر یہ باز نہ آئے تو یہ ایلیمینیٹ ہو جائیں گے، ان کا وجود برقرار نہیں رہے گا. Got it.